سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جزیرہ نماں عرب میں حالات ٹھیک بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت اور کامیابی اور فتح عظیم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈوائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ اور گرد و نواح کی آبادی میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ نے دلہے کپڑے پہنے اور مدینہ پر ابن ام مکتوم یا نمیلیہ لیثی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذی قعدہ 6 روز دوشنبہ کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام ہم رکاب تھے۔ آپ نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا۔ آپ کا رخ مدینہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدا کو کلاوے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرہ کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ اصفہان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوئی قبیلہ کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش یعنی حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے اور جمعیتیں فراہم کی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دو چار ہو چکے ہیں، اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہے، یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تب چلو۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی تو میں مقام ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کے دستہ سے تیار کھڑے ہیں۔ مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع خالد بن ولید نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ خالد نے ظہر کی نماز میں جب یہ دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگا، یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اس دوران صلاۃ و خوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم دیا اور خالد کے ہاتھوں سے موقع جاتا رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرال غمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان میں سے گزرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہنے جانب کترا کر حمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر جو سنیۃ المرار سے نکلتا ہے، سنیۃ المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکہ کے زیریں علاقے میں واقع ہے۔
اس راستے کو اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ قراء الغمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنعیم سے گزر کر حرم تک جاتا ہے اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے، تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے باغم باغ مکہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا اور ثنیۃ المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا حل حل، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا کسوا اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کسوا اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے ایک ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی تو آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقہ خزاعی سے اپنے قبیلہ خزاعہ کے چند افراد کی معیت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا میں کعب بن لوئی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فراواں پانی کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے ہمراہ عورتیں اور بچے ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو اس سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے وہ بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم ہو چکے ہوں گے، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں جن سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے انہی سے ایک بات سنی ہے کہ اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر بے وقوفوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اگر تم ہم سے ان کی بات بیان کرو گے، لیکن وہ جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا ہے۔ بدیل نے کہا میں نے انہیں یہ اور یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس پر قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بدعہد آدمی ہے، چنانچہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی۔ اس پر وہ واپس جا کر قریش کو پوری بات سے باخبر کیا۔ اس کے بعد حلیس بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو خدا کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا اور بولا میں نے خدا کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں کلاوے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس آدمی میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کرو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ، چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا، گفتگو شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس لائق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔
اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے غصے میں آ کر کہا جا لات کی شرمگاہ کو چوس، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے۔ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، میں اس احسان کا بدلہ نہیں دیا تھا، تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ جب وہ گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پہ خود۔ عروہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ۔ اس پر اس نے کہا او بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں جب مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھا، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے کر بھاگے اور آخر مسلمان ہو گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن میرا مال سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کا منظر دیکھنے لگے۔ پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا اے قوم بخدا میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ کھنکار بھی تھوکتے ہیں تو کوئی کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وضو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور انہیں تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہٰذا اسے قبول کر لو۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سر باوردہ حضرات صلح کی جویا ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات کو یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں گے اور ایسا ہنگامہ برپا کریں گے کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کی، چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرہ داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ترجمہ وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اور اس کے بعد تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقع طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ اے اللہ کے رسول اگر مجھے اذیت دی گئی تو میں مکے میں بنی کعب کا ایک بھی ایسا فرد نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ حضرت عثمان بن عفان کو بھیج سکتے ہیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ اس پر حضرت عثمان کو بلایا گیا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکے میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ حضرت عثمان آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے، مقام بلد میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش
طرد کر دیا اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ حالات پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس بھیج دیں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مارکہ آرائی کر لیں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن عکو نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر جب بیعت مکمل ہو گئی تو حضرت عثمان بھی آ گئے، انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے کی تھی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت مکل بن یسار نے درخت کی پہاڑی ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اللہ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔